बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िया खान। नाज़रीन, आज जिन अहम मौज़ूआत पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले बात होगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रवां हफ्ते सऊदी अरब के दौरे के हवाले से। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा होगा सऊदी अरब के जो करने जा रहे हैं। उनके साथ एक आला सतह का वफ़द भी होगा और हुकूमत इत्तेहाद के जो कायदीन हैं वो भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि इस दौरे के दौरान सऊदी फरमारवा, वली अहद और अहम सऊदी शख्सियात हैं, उनके साथ मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। तो आज अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं और इन ताल्लुकात को किस अंदाज में वसअत दी जाएगी, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा डिफरेंट शोबों में ताउन के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। फिर नाज़रीन हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल के स्टेटमेंट के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें फिल फॉर इजाफा नहीं किया जा रहा और अगर इजाफा करने की ज़रूरत पड़ी भी तो उसके बहुत से मराहिल हैं। और फिर ये भी कि जो सब्सिडी है उस पे जो है वो जो अमीर लोग हैं, अमीर तबका है, उसको ये सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि जो इसका हक है वो गरीब और मतवसत और पिसे हुए तबके का होना चाहिए, क्योंकि उनको ये रिलीफ मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म की भी वाज़ेह हिदायत हैं कि गरीब आवाम को जितना भी रिलीफ दिया जा सके वो ये हुकूमत जो है वो पहुँचाएगी। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी पॉइंट आउट किया कि जो हम देख रहे हैं बड़ी है महंगाई और महंगाई का एक तूफ़ान आया है, उसमें सबसे बड़ी वजूहात जो उन्होंने बयान की वो ये कि एक तो पैसे की बेकदरी और दूसरा जो गुज़श्ता हुकूमत है उनकी मईशत के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं वो खासी नाकिस रही हैं, जिसकी वजह से सारी सूरत हाल जो है वो फेस करनी पड़ रही है। तो आज अपने प्रोग्राम में हम इस सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। फिर नाज़रीन हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन होने वाली तिजारती सरगर्मियों के हवाले से, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि तुर्खम क्रॉसिंग पॉइंट्स पे ये तिजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो दुगना हो चुकी हैं, इसमें इजाफा हुआ है और ताजर जो हैं वो बहुत खुश हैं और आने वाले वक्त में इसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है। तो हम इस हवाले से भी डिटेल से बात करेंगे। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहब। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, आपने ज्वाइन किया। हुमायूं खान साहब, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के दौरे के हवाले से, कितनी अहमियत है इस दौरे की, ख़ास तौर पर दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ की जब हम बात करते हैं? सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है इनके बड़े पुराने रिलेशनशिप हैं। मेरा ख़्याल है कि दोनों इस्लामी ममालिक के ओल्डेस्ट अगर आप कहें जिस वक्त पाकिस्तान बना उस वक्त से लेके अभी तक, और हमेशा ही जब भी पाकिस्तान को किसी मसाइल, इकोनॉमिक मसाइल में जब पाकिस्तान घेरा उस वक्त सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की हेल्प की। हाँ। और वाइस वर्सा जब सऊदी अरब में भी अगर कोई ऐसे इश्यूज आएँ सिक्योरिटी से रिलेटेड आएँ, पाक फ़ौज बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है हमारे फ़ौजी जो जवान है वो वहाँ पे मुख्तलिफ कॉन्टिजेंट्स जो हैं वो सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद में एक्सपैट पाकिस्तानी है जो वहाँ पे काम कर रहा है। मुख्तलिफ जो है हमारी सबसे बड़ी गल्फ़ के अंदर जो है वो मार्केट भी वही है जहाँ पे हमारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी रिमिटेंस वहाँ से पाकिस्तान आती है। और फिर उसके बाद जो तीसरी या चौथी सबसे बड़ी अहम बात है, जो कि अगर शुरू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दें तो ये सबसे अहम बात है कि इस्लाम की जो होलियस्ट प्लेसेस हैं सबसे बड़ी मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी वो वहाँ पे, और वो कस्टोडियन ऑफ द टू होलियस्ट मॉस्क जो है वो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये रिलेशनशिप बहुत बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग है, ब्रदरली है, और इसमें अभी तक जो है कभी भी झुकाव नहीं आया। जब मुख्तलिफ हमारी लीडरशिप आती हैं तो उसकी इंटेंसिटी में या उसकी एक्सप्रेशन में शायद जो है वो डिफरेंस आ जाता होगा। फिर अब हमने ये देखा कि वहाँ पे सऊदी अरेबिया में इस वक्त जो है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, जो कि अब एक्सपेक्टेड हैं कि वो नए लीडर वली अहद हैं और आइंदा आने वाली जो है हुकूमत उनके पास होगी, और अभी भी उनको जो है बहुत ज़्यादा इख्तियारात उनके पास हैं। तो हमने देखा कि उन्होंने भी बड़ी रिफॉर्म्स पॉलिसी जो है सऊदी अरेबिया में स्टार्ट कर दी हैं। उन रिफॉर्म पॉलिसीज़ का जिसका बड़ी वक्त से जो है वहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी, जिसमें जो है ऑयल बेस्ड जो उनकी इकॉनमी थी या पेट्रो डॉलर बेस्ड जो उनकी इकॉनमी थी उससे वो चेंज करके उसको टूरिज़म की तरफ ला रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो है बहुत सारी अट्रैक्शन ला रहे हैं। एजुकेशन सिटीज़ का उन्होंने जो है वो वहाँ पे किया और बड़े मैसिव लेवल के उनके प्लान्स हैं। उन प्लान्स के अंदर जो है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो आपस में ताल्लुकात है बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी लेबर जो है वो अगर इस वक्त अगर वहाँ पे मैसिव कंस्ट्रक्शन बूम अगर दोबारा वहाँ पे आता है तो उसको पाकिस्तान जो है वो टैप इन कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है बिकॉज ऑफ आवर हिस्टोरिकल रिलेशनशिप। जी सॉरी आप। अच्छा, अब इससे ज्वाइन कर चुके हैं हमें उमर खान, साबिक सफ़ीर हैं। उमर साहब, आपको मैं खुश आमदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में। थैंक यू जी, थैंक यू जी। जी एम्बेसडर साहब, हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रवां हफ्ते दौरे सऊदी अरब के हवाले से। तो जिस तरह से हमारे तज्ज़ियाकार हुमायूं खान साहब ने भी फरमाया कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, आप इस दौरे की कितनी सिग्निफिकेंस देख रहे हैं?
यकीनन ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। जी। एक तो सऊदी गवर्नमेंट ये बताना चाहती है कि सऊदी गवर्नमेंट जो भी हुकूमत वक्त होती है, यानी उसके साथ वो अपने ताल्लुकात रखते हैं, वो अपने ताल्लुकात जो है ना पाकिस्तान के अवाम के साथ रखते हैं। तो ये तासुर देना चाहते थे। दूसरा उनके, आपको बताया कि चूंकि शरीफ खानदान के साथ सऊदी हुकूमत के बड़े पुराने मरासिम हैं, तो उनको भी यकीनन वो अरब ट्रेडिशन के मुताबिक उन्होंने अपना वो कर दिया कि उनको दौरे की दावत दी है। तो ये यकीनन जैसे कि मेरे दूसरे साथी ने बताया, ये हर लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि क्योंकि जब वजीर आजम साहब उधर जाएंगे तो वो यकीनन सऊदी अरब से कोई पेट्रोल को कंसेशनल रेट्स पर भी लेने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि आपको बताया कि अब पेट्रोल की कीमतें बहुत ऊपर जा रही हैं। तो और पाकिस्तान जो है ना काफी सब्सिडी दे रहा है, तो वो सब्सिडी को कंटिन्यू करने के लिए अब ये जो सबसे अहम बात है वो ये है कि सऊदी गवर्नमेंट जो है ना पाकिस्तान को कंसेशनल रेट्स पे पेट्रोल दे दें। और जैसे कि आपको बताया कि जब पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब के वक्त में एटमी धमाके किए थे, तो उस वक्त भी सऊदी अरब ने हमें मोर देन $6 बिलियन के जो है ना पेट्रोल गिफ्ट की थी पाकिस्तान को। ठीक है। तो हर तकलीफ के वक्त में सऊदी अरब जो है ना वो पाकिस्तान का साथ देता है। बिल्कुल ठीक। हमारे साहब, जिस तरह से मैसेज साहब फरमा रहे हैं कि जो कि वैसे भी पाकिस्तान में जो मईशत के हवाले से चैलेंजेस दरपेश है नई हुकूमत को, उनसे निपटने के लिए आप सऊदी अरब के ताउन को किस तरह देखते हैं? कि क्या रिलीफ हमें वहाँ से भी मिल सकता है? क्योंकि अभी ये दौरा हो रहा है, उसमें जो पेट्रोल के हवाले से पाकिस्तान ने सब्सिडी दी है, बहुत से मामला जो हैं वो ज़ेर गौर हैं, तो उस हवाले से वहाँ से कोई ताउन मिल सकता है हमें? ये मेरा ख्याल है अभी अगर आप उसको जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक दूसरे टॉपिक का भी जिक्र किया मिफ्ताह इस्माइल साहब का, और फिर उन्होंने जो उसके ऊपर स्टेटमेंट दी, इस वक्त दुनिया में ऑयल एंड गैस की प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट अप कर गई हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त जो है बड़े मैसिव लेवल पे ऑन डेली बेसिस, जिसका मुख्तलिफ एस्टिमेट्स जो आ रहे हैं कि 3 से 4 बिलियन रुपीज़ पर डे के हिसाब से सब्सिडी दे रहा है, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। और गवर्नमेंट ने उसको 15 दिन पहले जो था वो ओगरा की जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक उसको नहीं किया प्राइम मिनिस्टर जब आए। और अब इस ट्रिप के अंदर भी जो हमारी पिछली फैसिलिटी उनके साथ थी $1.2 बिलियन की डेफर्ड ऑयल पेमेंट के ऊपर थी, वो नवंबर में हमने साइन की थी 2021 में, और वो अब तकरीबन जो है अगले कुछ महीनों में ख़त्म होने वाली है। तो उसको अगर इसके साथ एसोसिएट कर लें कि इस पर्टिकुलर ट्रिप में अगर वो कोई वहाँ से इन्वेस्टमेंट ले आते हैं, अच्छा उसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। तो हमने देखा कि जब पिछली दफ़ा भी पाकिस्तान को जब इकोनॉमिक क्रंच आया तो उस वक्त सऊदी अरेबिया और चाइना वो दो ममालिक थे जिन्होंने पाकिस्तान को स्टेट बैंक के अंदर अपने जो है वो डॉलर के जो वो पैसे रखे, जिससे हमारा जो रेमिटेंस का वो था, जो डिफरेंस था एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, और हमारा जो फॉरेन रिजर्व डिप्लीट हो रहा था उसका बड़ा फ़ायदा मिला और रुपए की कीमत जो है थोड़ी स्टेबल हुई। अब भी हम ये देख रहे हैं कि डॉलर चूंकि एक बड़ी मैसिव फ्लाइट पे जा रहा है और पाकिस्तानी रुपए की कीमत कम है, तो अगर हमें वहाँ पे सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट आ जाती है, डेफर्ड ऑयल पेमेंट की जो फैसिलिटी हमें पिछली दफ़ा एक्सटेंड हुई थी उसको अगर एक्सटेंड करके शायद डबल कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के आइंदा आने वाले 3-4 महीने होंगे, जो मैसिव इकोनॉमिक क्रंच हम फील कर रहे हैं, उससे बड़ी बेहतरी होगी। और अभी चूंकि IMF ने भी हमारे उस बेल पैकेज को एक्सटेंड कर दिया है, तो मेरा ख्याल है वो जो कॉन्फिडेंस है मार्केट के अंदर, उसके साथ साथ अगर सऊदी अरेबिया की फैसिलिटी आ जाती है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का चाइना जाने का भी दौरा है, तो मेरा ख्याल है ये दो ममालिक है जिन्होंने हर मौके पे पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो है वो सपोर्ट की है। तो इस पर्टिकुलर ट्रिप में भी मेरा ख्याल है मेन फोकस यही होगा, और उसके साथ साथ एक और बड़ा अहम फोकस फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि OIC के प्लेटफॉर्म से भी, जो कि सऊदी अरेबिया ने पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर वो किया था, जो समिट किया था अफगानिस्तान के बारे में, मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके ऊपर गुफ्तगू होगी कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान मिल के और या GCC कंट्रीज मिल के कोई ऐसा लायामल इख्तियार करें ताकि अफगानिस्तान के मामला जो कि ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन होगी। बिल्कुल ठीक। एम्बेसडर साहब, इस पे आपकी मैं राय लेना चाहूंगी। अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, इंसानी बहरान हो या वहां पर अब जो एक और चीज हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की एक लहर जो है वो उठ खड़ी हुई है जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है खुदा न खास्ता। उस सारी सूरत हाल में आपको लगता है कि वज़ीर आज़म का जो दौरा सऊदी अरब है उसमें अफगानिस्तान के हवाले से भी बातचीत होगी, वहां पर अमन के क़याम को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से कैसे निकाला जा सकता है?
यकीनन ये एक बड़ा अहम मामला है, इस पे जरूर बात होगी। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूं कि अफगानिस्तान के अंदर कोई क़याम में अमन का मसला नहीं है। मसला अमेरिका को, ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज को है, जिन्होंने उनके, खासकर अमेरिका में, जिन्होंने उनके फंड्स को रोके हुए हैं, जिसकी वजह से एक अलमिया वहां पे उठ खड़ा हुआ है। यकीनन ये एक बड़ा अहम वो है, और पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हमेशा अफगानिस्तान के बारे में, पहले भी आपको याद होगा, जब तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज किया हुआ था तो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने रिकॉग्नाइज किया हुआ था। बिल्कुल। तो अभी भी यकीनन पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो है ना, हमेशा एक ही स्टांस है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो सऊदी अरब को ये भी मनाने की कोशिश करेंगे कि हम जल्द अज जल्द अफगानिस्तान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज कर लें, ताकि वो इंटरनेशनल सतह पे उनकी रिकॉग्निशन शुरू हो जाए। और जब तक आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो यकीनन वक्त के साथ साथ पे तो ये दहशतगर्दी उधर बढ़ेगी, और उसके असरात जो है ना, फिर सारे नेबरिंग कंट्रीज पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर भी पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक। एम्बेसडर साहब, जिस तरह भी आपने फरमाया कि सऊदी अरब पाकिस्तान मिलकर ये बात भी कर सकते हैं कि जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उसको तस्लीम किया जाए, क्या आपको ये भी लगता है ये दोनों ममालिक जो हैं वो रीजनल कंट्रीज के अंदर भी एक कंसेंसस पैदा कर सकते हैं कि वो इस जानिब आए, क्योंकि अफगानिस्तान में जितने भी मसाइल हैं वो सारे के सारे उसके तस्लीम न करने से जुड़े हुए हैं। ज़ाहिर है अंदरूनी इस्तेहकाम नहीं है, पायदार अमन नहीं है वहां पर, और उसकी वजह से और मसाइल जन्म ले रहे हैं। तो क्या सऊदी अरब जो है, पाकिस्तान, ये दोनों मिलकर रीजनल कंट्रीज को भी इस हवाले से कन्विंस कर सकते हैं? यकीनन सऊदी अरब का ओआईसी में बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, बड़ा इन्फ्लुएंस है, और इसी तरह पाकिस्तान भी माशाल्लाह काफी एक्टिव रोल प्ले कर रहा है ओआईसी में। तो यकीनन दोनों मिलके इसको यकीनन कन्विंस कर सकते हैं ओआईसी कंट्रीज को कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करें। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, जो कि सारे इस्लामी मुल्कों के लिए बहुत बेहतर होगी। ठीक है वही साहब, आपकी इसमें क्या राय है? आपको लगता है कि रीजनल कंट्रीज के दरमियान कंसेंसस पैदा किया जा सकता है इस हवाले से कि अफगानिस्तान की तस्लीम की तरफ आया जाए, ताकि मसाइल जो है, जो बहरान है, उनसे उसको निकाला जा सके? मेरे ख्याल है ये फैसला बहुत पहले हो चुका था कि कोई भी मुल्क यूनिलैटरली इनको जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, रीजनल कंसेंसस होगा। जब पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी इसके ऊपर स्टेटमेंट्स आई, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और ये यूएई वो तीन ममालिक थे जिन्होंने 1996 में वो किया था, और उसके बाद बहुत सारे मुश्किलात और परेशानियां आई थी। इस पर्टिकुलर ट्रिप में एक और अहम बात ये हो सकती है कि सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरा ख्याल है उस चैनल को भी हम यूज़ और यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि पिछले चंद सालों से अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात में सदमेरी आई थी, उसको बेहतर करने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो मेडन स्पीच की थी इसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्होंने जिक्र किया था कि हम तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। तो जो उनकी मुलाकात क्राउन प्रिंस के साथ होगी, मेरा ख्याल है उसमें, और ये बड़ा अहम होगा अफगानिस्तान के मामले को भी हल करने के लिए, कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उनके ताल्लुकात नॉर्मलाइज होंगे, तो अफगानिस्तान के मसले को हल करने के लिए सऊदी अरेबिया का किरदार उसमें बड़ी अहमियत का हामिल होगा। ठीक है एम्बेसडर साहब, हम जब बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से, तो हमने देखा कि इस दौरे के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने के ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ, और उसमें उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को ये हिदायत भी की कि रोजगार हो, तवानाई हो, या फूड सिक्योरिटी हो, या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, उस हवाले से मौसर सिफारिशात जो है वो मुरतब करे। तो आप क्या समझते हैं कि जो दौरा है ये दो तरफा ताल्लुकात को वसअत देने और दीगर शोबों में काम के हवाले से किस कदर जो है वो मददगार साबित हो सकता है पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए? यकीनन ये चूंकि बड़ा हाई लेवल, हाई प्रोफाइल विजिट है, और यकीनन सऊदी अरब भी पाकिस्तान को ओबलाइज करने की कोशिश करेंगे, नई हुकूमत के साथ वो अपने ताल्लुकात को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि उनके चूंकि इस खानदान के साथ और बड़े दीरीना ताल्लुकात हैं, तो ये यकीनन वो उनको अब जितना भी हो सके, जितनी भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उनमें मदद देने की कोशिश करेंगे।
ٹھیک ہمارے صاحب، جس طرح سے ابھی ایمبیسڈر صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے فرمایا تھا کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت پہلے تھی تب بھی ان کے تعلقات بہت زیادہ اچھے تھے، اور اب تو جو محمد شہباز شریف صاحب ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اور کولیشن گورنمنٹ ہے، اب بھی یہ امید رکھی جا رہی ہے کہ تعلقات بہت آگے تک جائیں گے. تو اب ہم کیا یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک خارجہ پالیسی کے حوالے سے تھوڑی سی پرابلمز آ گئی تھیں تعلقات کو لے کر، وہ ساری اسموتھ ہوں گی اور پاکستان کی جو نئی خارجہ پالیسی ہے وہ بہت ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھے گی؟ میرا خیال ہے ویزاوی سعودی عربیہ جو ہے وہ اس وقت اگر آپ اس گورنمنٹ کو دیکھیں، یہ کولیشن گورنمنٹ کی جو ہے ریپرزنٹیشن جا رہی ہے، اس میں JUIF کی بھی ریپرزنٹیشن ہے، پیپلز پارٹی کی بھی ہے، PMLN کی بھی ہے، یہ 3 بڑی پارٹیز ہیں، اس کے علاوہ چھوٹی پارٹیز بھی ہیں. تو یہ اوورآل ایک بڑے سیگمنٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب. تو جس طرح ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے ریلیشن شپ جو شریف خاندان ہے شروع سے ہی سعود خاندان کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں پچھلے، اگر آپ 15 20 25 30 سالوں میں دیکھیں تو جب بھی ان کی حکومت آئی ہر موقع پہ جو ہے سعودی عربیہ نے گورنمنٹ آف پاکستان کی ہیلپ کی. اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بہت اچھے ہیں. ہمارے پاکستان فوج کے تعلقات ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں، ہمارے پاکستان کے اور سعودی عربیہ کے. اگر آپ کو یاد ہو دسمبر 2021 میں انہوں نے ہمیں $3 بلین دیے تھے 1% انٹرسٹ ریٹ پہ، کیونکہ اس وقت ہماری اکانومی اور جو ہمارے فارن ریزروز تھے 1 سال کی فیسلٹی دی تھی. میرا خیال ہے اس ٹرپ کے اندر جا کے وہ فیسلٹی موسٹ لائکلی 1 اور سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو جائے گی. جو پاکستان کے اوپر بوجھ ہے، جو فارن ریمیٹنس کا، فارن اکانومی جو ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے، اس کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے بڑا اہم ٹرپ ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو CPEC کے اندر گوادر کے کچھ علاقوں کے اوپر بھی ہمیں سعودی عربیہ کی طرف سے انویسٹمنٹ کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس آئی تھیں کچھ عرصہ پہلے، جس میں انہوں نے ایک آئل سٹی بنانے کے اوپر بھی جو ہے وہ اظہار کیا تھا، اور وہ پھر 2-3 سال اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے اس پرٹیکولر ٹرپ کے اندر بھی وہ جا کے ہم جو پیٹرو کیمیکل انڈسٹری ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی، یا ریفائنری جو ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے اور ایک پیش رفت کے لیے پیش رفت ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ 4 5 6 چیزیں ہیں. تو اس حساب سے یہ ٹرپ اور اس کی ٹائمنگ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور پھر جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی جو اپنی پہلی جو ہے پورٹ آف کال جو کی ہے وہ ریاض کی ہے، سعودی عربیہ میں جانے کی ہے. تو یہ بھی ان کی طرف سے ایک اظہار ہے کہ وہ کتنی اہمیت دیتے ہیں اپنے اس ریلیشن شپ کی. اور یہ ہسٹوریکلی اور ڈپلومیٹکلی بھی ہوا ہے کہ ہمارے لیڈرشپ الیکٹ ہونے کے بعد تمام دوست ممالک کا وزٹ کرتے ہیں، اور پہلا یا دوسرا وزٹ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو اب پہلا سعودی عربیہ کا اور دوسرا چائنا کا ہے، تو اس پہ بھی انہوں نے اپنی اورینٹیشن جو ہے بڑی حد تک واضح کر دی. دونوں وزٹ ظاہر بہت اہمیت کے حامل ہیں. ایمبیسڈر صاحب، اگر ہم پاکستان اور بات کرتے ہیں سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے، اور ماضی میں اگر ہم تھوڑا جاتے ہیں تو ماضی میں تعلقات کی نوعیت جو ہے آج کے مقابلے میں، آپ کو لگتا ہے کہ آج کے مقابلے میں نوعیت تبدیل ہوئی ہے؟ جو حالات و واقعات ہیں، جس طرح سے ریجن میں تبدیلی آئی ہے افغانستان کے حوالے سے، تو نوعیت کچھ تبدیل ہوئی ہے، کچھ اچھی ہوئی ہے، بہتر ہوئی ہے؟ کس طرح کی دیکھتے ہیں آپ تعلقات کی نوعیت کو؟ میرا اپنا ذاتی تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ ہمارے تعلقات جو ہے نا سو رہے تھے، کوئی اتنا اس میں وہ نہیں تھی گہرائی یا گرمائش، وہ نہیں تھی. اچھا، وہ اب ریوائیو ہو جائے گا، اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہے نا وہ اور بڑھیں گے. اور مجھے یقین ہے، جیسے کہ میرے ساتھی نے کہہ دیا، کہ اس میں شہباز شریف سعودی عرب سے یہ بھی بات کرے گا کہ وہ CPEC کے پروجیکٹس میں وہ شامل ہو جائیں. تو یہ بھی بہت بڑی وہ ہوگی کہ سعودی عرب بھی CPEC میں شامل ہو جائے. اس لیے کہ شہباز شریف آپ کو پتا ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے نا وہ بہت اونچے درجے کا ایڈمنسٹریٹر ہے. وہ خود بھی آرام نہیں کرتے اور سب کو بس وہ کام پہ لگا دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس دوری کی وجہ سے جو سردمہری پیدا ہو گئی تھی گزشتہ 3 سال میں، کچھ عرصے میں پہلے چند دنوں میں ذرا بڑی گرمی رہی، پھر اس کے بعد سردمہری پہ آ گئی، اور وہ سو ریلیشن شپ تھی، اتنی وہ کارڈیلٹی اس میں نہیں تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عمران صاحب جو ہے نا وہ کبھی سعودی عرب جانے کی وجہ سے خواہش بھی نہیں کرتے تھے، وہ دوسرے ملکوں میں جانے کے زیادہ خواہش مند ہوتے تھے. تو سعودی عرب کو یہ وہ ہے کہ پاکستان کا، جیسے کہ میرے ساتھی نے کہہ دیا کہ ہر پاکستانی لیڈر جو ہی منتخب ہوتا ہے
تو اس کا سب سے پہلا ڈیسٹینیشن جو ہے وہ سعودی عرب ہی ہوتا ہے، اور اس کو چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شہباز شریف کا یہ دورہ جو ہے نا، یہ بہت ہی تعلقات کے نسبت سے بھی بہت اہمیت کا حامل۔ ٹھیک ہے ایمبیسڈر صاحب، یہ بھی فرما دیجیے گا کہ جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر میں یہ فرمایا کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ خارجہ پالیسی پہ بہت زیادہ رہے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک سمیت تمام ممالک کے ساتھ اچھے صحت مندانہ خوشگوار تعلقات ہوں، تو جو یہ جو نئی حکومت ہے اس کی جو ترجیحات ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یقیناً جیسے یہ میرے دوست بھی فرما رہے تھے، ہماری جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے میرے خیال میں سر سے ان کو فارن پالیسی کا پتہ بھی نہیں تھا۔ میں یہ بات میں بار بار مختلف ایون پی ٹی وی پر بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہ جو ہیں جو فارن منسٹر تھے، سابق فارن منسٹر، جی اس نے فارن پالیسی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایون جب ایران گئے تھے تو سب سے پہلے وہ مشہد گئے ہوئے تھے۔ تو سعودی ان چیزوں کا بڑا زیادہ وہ کرتے ہیں کہ ان کا کیا ہے، تو لیکن چونکہ اب یہ حکومت، پھر میں جب ادھر ایمبیسڈر تھا تو میں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کے جو تعلقات تھے وہ پھر سر سے دوبارہ اچھی طرح سے استوار کیے تھے، اور وہ بھی تعلقات تیسری شاہ محمود قریشی نے اس وقت بھی خراب کیے تھے، لیکن الحمدللہ میں جب ایمبیسڈر تھا تو میں نے پھر زرداری صاحب کا وزٹ بھی کرا دیا، شاہ محمود قریشی کی وزٹ بھی کرا دی، اور جو تعلقات میں جو بگاڑ آیا تھا اس کو میں نے الحمدللہ ٹھیک کیا تھا۔ ٹھیک، تو اب یہ اس دورے سے جو ہے نا کافی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ پاکستانیوں کے لیے وہاں پہ امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز انشاءاللہ بہت زیادہ پیدا ہو جائیں گی، اور اسی طرح مختلف اس میں تعاون جو ہے دوسرے زیادہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تعلقات میں بہتری آئے گی، تعاون بھی بڑھے گا۔ بہت شکریہ عمر خان شیرزئی صاحب، سابق سفیر، آپ ہمارے ساتھ رہے، اپنے تجزیے سے آگاہ کیا۔ ہمارے صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کے اس بیان کے حوالے سے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ آئندہ چند دنوں میں نہیں بڑھیں گی، لیکن اس سے کیا مراد لی جائے کہ فوری طور پہ نہیں بڑھیں گی لیکن بڑھیں گی ضرور؟ کیا یہ اضافہ ناگزیر ہوگا؟ میرا خیال ہے اگر آپ اس وقت لیں جب پچھلی دفعہ گورنمنٹ کو آیا، میرا خیال ہے 2 ہفتے ہو چکے ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب جب آئے تھے تو اس وقت اس کے اگلے ہفتے ہی وہ تھا جو 15 دن کے بعد ایک چینج کا ہوتا ہے، روگرا ایک اپنی سمری بھیجتا ہے پرائم منسٹر کو، اور پرائم منسٹر اس پر ڈیسیژن لیتے ہیں کہ پرائس انکریز کی جائے یا نہیں کی جائے۔ تو اس میں اس وقت انہوں نے 51 روپیز پر لیٹر اس کو ڈیزل کو انکریز کرنے کا کہا تھا، اور کوئی 25 یا 26 روپے پیٹرول کو انکریز کرنے کا کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے پرائم منسٹر یا پچھلی گورنمنٹ جب گئی تھی تو انہوں نے اس کے اوپر ایک فریز لگا دیا تھا کہ اگلے بجٹ تک جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کی جو سبسڈی ہے وہ اس کو سہے گی، اور جو بھی پریشر ہے وہ عوام کے اوپر نہیں جانے دیا جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ نئی گورنمنٹ آئی اور ان کو بتایا گیا تو اوگرا نے کہا تھا کہ سر یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہر مہینے جو ہے آپ تقریباً 40 سے 50 ارب روپے جو ہے، بلکہ یہ ہر 15 دن کا جو تھا اس میں آپ سبسڈی دیں، اور اگر آپ یہ سبسڈی دیں گے تو جو ایکسچیکر ہے اس پہ بہت بڑا بوجھ پڑے گا، اور آپ کے پاس خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے آتے سار تو اس کے اوپر جو ہے وہ سٹاپ لگایا، لیکن اسی وقت اگر آپ کو یاد ہو اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب بنے نہیں تھے وزیر، لیکن ان کی ٹویٹ آئی تھی کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو ہمیں ریویو کرنا پڑے گا۔ پھر ابھی جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے واپس آئے تو آئی ایم ایف کی بھی ڈیمانڈز کے اندر ایک بہت سارا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو بجلی، تیل اور گیس کی قیمتوں پہ سبسڈی دے رہی ہے اس کو بدرجہ انہوں نے کم کرنا ہے آنے والے دنوں میں، تاکہ ان کے ریونیو جو ہے وہ بڑھے اور ان کے ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کم ہو۔ تو اس تناظر میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر یہ تقریباً 60 یا 70 روپیز پر لیٹر ان ڈیزل اور 25 سے 30 روپے جو پیٹرول کا ہے،
اس کو ان کو آہستہ آہستہ بڑھانا پڑے گا انلیس اینڈ انٹل کہ آپ کا ڈالر سٹیبل ہو جاتا ہے, آپ کی ریمیٹنس زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کی ریونیو جنریشن کیپیسٹی, آپ کی ٹیکس کلیکشن کیپیسٹی, تو ایک بہت بڑا وہ پیکج. اور بائی دا وے ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو ان کی ڈیل ہوئی ہے اس میں جو پیکج 22 نومبر کو ختم ہو رہا تھا $6 بلین کا, جس میں سے تقریباً 3 بلین ملے تھے, اس میں بھی امید کی جا رہی ہے کہ 2 بلین ایکسٹینڈ ہو کے 8 بلین ہو جائے گا, اور اس کا پیریڈ جو ہے وہ 1 سال اور ایکسٹینڈ ہو جائے گا. تو اس 3 یا 4 بلین کی آمد آنا پاکستان کی اس کے اکانومی کے اندر, پھر سعودی عربیہ کے ٹرپ کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ کوئی وہاں سے انویسٹمنٹ یا آپ کے فورن ریمیٹنس کے اندر ایڈیشن, یا آپ کے اسٹیٹ بینک کے ریزرو کے اندر جو ہے وہ پیسے ان کی طرف سے آ جائیں, اور پھر چائنا کے اندر. تو میرا خیال ہے اگر 3-4 مہینوں میں یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہو جاتی ہیں تو اکانومی بہتر یا اسٹیبل ہو جائے گی, اور پھر یہ جو آئل کا پریشر آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا دنیا کے اندر, اس کی بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ ایران, یوکرین اور جو رشیا کے آپس میں جنگ چھڑی ہے, اگر اس کے اندر بھی کسی طرح کی کمی آتی ہے اور کوئی بہتری کی صورت نکلتی ہے تو انٹرنیشنل آئل پرائسز شاید تھوڑی سی کم ہو اور پاکستان کے اوپر بھی اتنا بوجھ نہ پڑے, پاکستانی عوام کے اوپر. تو یہ کافی کمپلیکس چیز ہے, اس کو ہم ایک اس میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ شاید اسٹروک آف پین سے وہ کہیں کہ ہم نے کم کر دیا یا ہم نے زیادہ کر دیا. بہت ساری اور چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا اس پالیسی کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا, جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جو پروگرام کی بات ہو رہی ہے, جس سلسلے میں مفتیٰ اسماعیل صاحب بھی واشنگٹن میں گئے تھے, تو کیا یہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے, معاملات طے پا گئے ہیں, یا ابھی جو ہے وہ پروسیس ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو $2 ارب کی اضافی بات ہو رہی ہے, اس سے ہماری معیشت کو کس حد تک سہارا ملے گا؟ دیکھیں جی, بہت بڑا سہارا. اچھا, ایک آئی ایم ایف کی جو آپ کو فنڈنگ ہوتی ہے, اگر پاکستان کی اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے یا جی ڈی پی کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنی بہت بڑی فنڈنگ نہیں ہے. $6 بلین اگر پاکستان کی اکانومی میں آ جاتے ہیں اوور اے پیریڈ آف 3 ایئرز, جو پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا, اور اگر 2 بلین اور 3 بلین جو پچھلے رہتے ہیں, 5 بلین اور آ جاتے ہیں اگلے سال 2 سال میں. لیکن آئی ایم ایف کا آپ کے ساتھ ایگری کرنا, آپ کو قرضہ دینا, بیسکلی آپ کی فائنینشیل وائبلٹی دنیا کو بتاتی ہے. باقی جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں ان کو آپ کے اوپر ٹرسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پاکستان کے جو ٹریجری بانڈز ہیں ان کی ویلیو اوپر بڑھنا شروع کر دیتی ہے. پھر آپ کی جو فائنینشیل ریٹنگ ہے دنیا کے اندر, تو آپ کی ٹریڈ جو ہے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اور پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کی کوئی ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے اسٹرکچرل چینجز کرنی ہے. شرائط سخت ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے اس حال میں تو شاید اب سخت ہوں. اگر آپ کی اکانومی بہت زیادہ کم ہے, آئی ایم ایف کو آپ ایک بینک سمجھیں, جس بینک نے پیسے دینے اور اس نے بینک نے آپ سے پیسے واپس بھی لینے ہیں. یہ وہ اس طرح کا بینک نہیں ہے کہ آپ نے پیسے لیے اور پھر آپ نے بعد میں کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس یہ ریونیوز ہیں, ہماری کلیکشن اگلے سال اتنی ہونی ہے, ہمارے ریمیٹنس اتنے, ہمارے ایکسپینڈیچر اتنے, اور ہم پورے سال کا بجٹ. تو اس میں وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کو کم کریں, اور بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ قدغنے لگاتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگلے سال 2 سال جو بھی حکومت ہے, اگر یہ حکومت کمپلیٹ کرتی ہے اپنا ٹرم یا نیکسٹ الیکشن کی طرف جاتے ہیں, تو ایک بہت بڑا وہ جو پریشر ہوگا جو بھی حکومت نیکسٹ آئے گی کہ اس اکانومی کو کس طرح بہتر کیا جائے. بالکل ٹھیک. تھوڑا سا آگے چلیں گے ہمارے صاحب اور بات کرتے ہیں پاک افغان تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ترخم کراسنگ پوائنٹس پر جو ہے تجارت دگنا ہو گئی ہے اور ڈبل ہو گئی, اور اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے تاجروں کو. اسی حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں اجمل صافی صاحب, ڈائریکٹر ہیں پاک افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے. آپ کو ویلکم کہوں گی اجمل صافی صاحب. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اجمل صاحب, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک افغان جو تجارتی سرگرمیاں ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے ترخم کراسنگ پوائنٹس کو, اور جو تجارت ہے وہ دگنا ہوئی ہے, کس قدر خوشائن بات ہے یہ؟ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سٹارٹ ہے. ابھی پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں تجارت کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور افغانستان $15 بلین کا مارکیٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو صورتحال ہے افغانستان کی بینکنگ سیکٹر پہ جو سینکشنز لگے, اس کی وجہ سے یہ بہت بڑی اپارچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ افغانستان جو مارکیٹ ہے نا اس میں میکسیمم شیئر لے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے صرف آپ نے تو ترخم کا ذکر کیا, ترخم پہ نہیں ہے, غلام خان اور خرلاچی اور چمن بارڈر, یہ 4 بارڈر ہے, ترخم, غلام خان اور خرلاچی اور چمن. ان چاروں بارڈر پہ بزنس کا جو ہے نا امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں میں کافی اضافہ ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. ہمارے صاحب, اگر ہم تاجروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ جو سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں پاکستان کے حوالے سے, تاجروں کو بھی بہت سی سہولتیں دی گئیں اس صورتحال میں, تو کتنا فائدہ ہوا ہے تاجروں کو, اور آنے والے وقت میں آپ حالات کیسے دیکھ رہے ہیں؟
تجارت کے دیکھیں، پہلے جو 3-4 مہینے تھے 15 اگست کے بعد سے وہ تو ایک میسو قسم کا کرائسس آ گیا تھا. بینکنگ سسٹم ان کا تقریباً جو ہے ہو چکا تھا, اکانومی بہت نیچے چلی گئی تھی, پیسے کی فلائٹ جو ہے وہ شروع میں بہت زیادہ باہر جانا شروع ہو گئی تھی. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں اس وقت جو پچھلے 3-4 مہینے جو پہلے تھے اس میں کہا جا رہا تھا کہ 30-40 یا 50 کے قریب جو ہیں وہ ٹرک جو ہیں وہ آ رہے ہیں, صرف ہم اگر تورخم کی بات کریں, اور جس طرح ابھی بھائی نے بتایا کہ وہ ایک نہیں ہے 5 اور بارڈرز ہمارے, اگر اس کو ملا کے 4 اور کراسنگز بھی, اور وہاں پہ بھی جو ہے چمن کے تھرو بھی بہت زیادہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے, کراچی کے تھرو بھی ہو رہی ہے, تورخم. تو اس میں آپ تورخم کا جو ابھی لیٹسٹ ڈیٹا ہمیں ملا ہے اس میں لکھا ہے کہ 250 سے 300 کے قریب بھی ٹرک جو ہے وہ روزانہ جو ہے ان کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے. تو ایک بڑا میسو انکریز ہے, لیکن یہ بھی ابھی بڑا کم ہے پوٹینشیل جو افغانستان اور پاکستان کی ٹریڈ کا ہے. تو اگر ہم کنٹینیو رکھیں ان پالیسیز کو, اچھا وہ پالیسیز کنٹینیو پاکستان کی طرف سے تو بہت حد تک جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے, اور اب چونکہ وہاں پہ سمر سیزن آ رہا ہے تو وہاں پہ فروٹس اور ان چیزوں کی بھی جو ہے وہاں سے امپورٹ پاکستان کے راستے ہوگی. وہاں اگر اکانومی سٹیبل ہوتی ہے, افغانی روپے کی قیمت جو ہے ابھی اس وقت چونکہ بارٹر ٹریڈ کے تھرو ہو رہا ہے اور پاکستانی روپے کے اندر کرنسی جو ہے وہ آپس میں وہ کر رہے ہیں, ڈالر کے تھرو ٹریڈ انہوں نے شروع میں بند کر دی تھی, اور ڈالر ویسے بھی ان کے پاس اب تقریباً ختم ہو چکے ہیں, ان کی جو ریزرو ہے روپے میں تجارت ہو رہی ہے. اگر اکانومی ان کی سٹیبل ہو جاتی ہے, ان کو ریکگنائز کر دیا جاتا ہے, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن وہاں پہ انویسٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں, تو افغانستان کے مختلف جو وہ ہیں ایسٹیمیٹس ہیں, جو ان کے مائنز اینڈ منرلز کا ہے, ان کی ایگریکلچر کا ہے, اور پھر ٹریڈ روٹ ہے, وہ پاکستان نے جو نارتھ اور ساؤتھ ایشیا کنیکٹیوٹی کا ذکر کیا تھا, افغانستان پیوٹل ہے اس میں. سی پیک کی ہم بات کئی دفعہ کر چکے ہیں پچھلے پروگراموں میں کہ اس کو اگر ہم ایکسٹینڈ کر دیں بیلٹ اینڈ روڈ کو, تو افغانستان کا اگر اس میں شامل ہو جائے تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے سینٹرل ایشیا کے راستے, پھر ایران کے ساتھ ہم ان کو کنیکٹ کر لیں, تو یہ سارے کے اندر افغانستان اور پاکستان کا پوٹینشیل 10 سے 12 بلین ڈالر کا ہے, جو کہ اس وقت 1 بلین ڈالر سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے اجمل صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں افغانستان اور پاکستان کی تجارت کے حوالے سے, تو جس طرح ہمارے صاحب نے فرمایا کہ اگست کے بعد سے تجارتی معاملات جو ہے وہ تھوڑے کم ہو گئے تھے, لیکن اب اس میں ہم جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ دیکھ رہے ہیں. پھر موسم سرما کی وجہ سے بھی بندش ہوئی راستوں کی, اب موسم گرما ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ تجارتی معاملات جو ہے مزید آگے جائیں گے اور دو طرفہ جو تجارت ہے اس کو مزید فروغ حاصل ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. سب سے پہلے یہ اگست کے بعد جب بینکنگ ٹرانزیکشن بند ہو گیا تو اس کی وجہ سے افغانستان اور پاکستان کا جو بائلیٹرل ٹریڈ ہے وہ کافی ڈسٹرب ہو گیا, لیکن پاکستان گورنمنٹ نے امیڈیٹلی ایکشن لیا اور افغانستان سے امپورٹ کے لیے پاکستان گورنمنٹ نے EIF کا جو الیکٹرانک امپورٹ فارم ہے اس کا کنڈیشن ختم, اس کو ویو کر دیا, اور ایکسپورٹ کے لیے پاک روپیز میں پاکستان گورنمنٹ نے ایکسپورٹ کو الاؤ کر دیا. ابھی ایک اور میکانزم پہ کام ہو رہا ہے جو بارٹر ٹریڈ میکانزم ہے, افغانستان کی طرف سے اس کا کمیٹی بن چکا ہوا ہے, اور پاکستان کامرس منسٹری نے SRO بھی ایشو کر دیا, بارٹر ٹریڈ کو الاؤ کر دیا ساری دنیا کے ساتھ. تو یہ میکانزم اگر افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں بن جاتا ہے تو اس میں دونوں ملکوں کو بہت فائدہ ہوگا. فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کو, اگر آپ دیکھیں پاکستان میں انرجی کے بہت زیادہ کرائسس ہے, اور پاکستان کا جو سالانہ امپورٹ ہے کول کا, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کافی بڑھ چکے ہیں, تو پہلے 1 بلین $1 ارب سالانہ امپورٹ تھا. اگر آج کے پرائسز کے حساب سے دیکھیں تو یہ 1.5 سے 2 ارب کا پاکستان کوئلہ امپورٹ کر رہے ہیں انڈونیشیا, ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا سے, پہلے رشیا سے بھی کرتا تھا. تو افغانستان میں کول کے سب سے بیسٹ ریزرو موجود ہے, بیسٹ کوالٹی کے موجود ہے, اور اس کے پرائس وائز بھی بہت کم ہے, اور وہ آپ کو امپورٹ کرنے کے لیے ایز پر بارٹر ٹریڈ میکانزم آپ کو $US بھی باہر نہیں بھیجنا پڑتا. تو پاکستان بھی فارن ریزرو کی شارٹیج ہے پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس, تو یہ بہت بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کنٹریز کے لیے ایک اپورچونٹی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل بارٹر ٹریڈ. اجمل صاحب, اگر آپ پاکستان کے کردار کو اوور آل دیکھتے ہیں, اسپیشلی کابل فال کے بعد, تو تجارتی معاملات کو لے کر جس طرح سے پاکستان نے افغانستان کے جو تاجر ہیں اور ان کی جو مدد کی ہے, ان اقدامات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں مزید کس طرح کے اقدامات ہیں جو دو طرفہ طور پہ اٹھائے جا سکتے ہیں تاکہ یہ جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور بڑھ کے اضافہ ہی ہوتا رہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, پاکستان نے امیڈیٹلی بڑے
پازیٹیو ایکشن لیا ہے اور بڑے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو پرابلم تھا اس کو سولو کیا ہے. سیم اسی طرح افغانستان بھی, کیونکہ طالبان کو ابھی ایک دنیا سے نہیں ملنا ہے اور طالبان کے پاس واحد آپشن ہے کہ انویسٹر کو اور بزنس کمیونٹی کو کنونس کرے اور سپورٹ کرے تاکہ پاکستان کا ریونیو اپنے ریسورسز جنریٹ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیم ایٹیٹیوڈ افغان گورنمنٹ میں بھی ہے, جو نیا گورنمنٹ ہے طالبان کا پرو پاکستان. تو یہ دونوں ملکوں کی طرف سے سیم ایٹیٹیوڈ اور بڑی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے اور بڑی سیریس ہے ایشوز کو سولو کرنے کے بارے میں. ٹھیک ہے ہمارے صاحب, تجارتی معاملات کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو دونوں ملکوں کی اگر ہم بات کریں تو شارٹ ٹرم پالیسیز آپ سمجھتے ہیں کہ اپنائے جانے کی ضرورت ہے اور پھر ایک لانگ ٹرم پالیسی بھی ہونی چاہیے تجارتی معاملات کو لے کر؟ جی شارٹ ٹرم تو انہوں نے اپنا لی, جس طرح اجمل صاحب نے بتایا کہ اب جو ہے بارٹر ٹریڈ کا میکنزم کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہاں کا بینکنگ سسٹم نہیں ہے. نارملی آپ نے بینک ڈپازٹ کرنا ہوتا ہے, یہ ایل سی کھولنی ہوتی ہے, جس ٹریڈرز جو امپورٹرز یا ایکسپورٹرز ہوتے ہیں وہ چونکہ سلسلہ نہیں ہے. تو اب اور پھر ابھی جو ایک اور بہت اچھی چیز جو اجمل صاحب نے بتائی کہ پاکستان کول جو ہے وہ انڈونیشیا سے منگاتے ہیں, اور اب ہمارے پاس تقریباً 4-5 بڑے کول پاور پلانٹس ہیں جہاں ہمیں ضرورت ہے. اگر ہم افغانستان سے وہی کول جو ہے وہ امپورٹ کر لیں اور بڑی تعداد میں کریں, ایک تو ہے کہ اس کی لاجسٹک کاسٹ بہت کم ہے, آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے, بائی روڈ آپ کے پاس بہت اچھا انفراسٹرکچر ہے تھرو آؤٹ پاکستان, اس سے جو ہے وہ تقریباً $1 سے $1.5 بلین کی جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے. پاکستان جو ادروائز بڑے دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتا تھا, اور ٹریول کاسٹ, لاجسٹک کاسٹ, انشورنس کاسٹ یہ کووڈ کی وجہ سے بڑا بڑھ چکا تھا. افغانستان کے ساتھ وہ معاملات نہیں ہیں. پھر افغانستان کے ساتھ جو ہمارا انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے تھرو ہم اپنی جو گڈز ہیں وہ سینٹرل ایشیا لے کے جا سکتے ہیں. سینٹرل ایشیا از اے ہیوج مارکیٹ. اب وہاں ریلیٹیو پیس آ چکا ہے افغانستان میں. سیکیورٹی کے معاملات جو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بے شک کہ وہ دھماکے ہم نے دیکھے پچھلے ہفتے 10 دنوں میں زیادہ ہوئے, لیکن اوور آل 100% کنٹرول ان کا آ چکا ہے. بنسبت پچھلے کئی سالوں کے بہت حد تک بہتری آ گئی ہے. تو اس سے پاکستان کی, اور پچھلے 8-10 مہینوں میں تقریباً 100 کے قریب ٹرک وہاں پہ جا چکے ہیں, اور وہاں سے ازبکستان سے پاکستان بھی آ چکے ہیں, جس میں اب میڈیسن, رائس, سپورٹس اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان سے وہاں گئی ہیں. تو یہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, اس لیے بار بار کہا جاتا تھا کہ پیس ان افغانستان از پیس فار دا ریجن, کیونکہ افغانستان بالکل ایک سینٹر میں, اور وہ آپ کو ویسٹ ایشیا, ایسٹ ایشیا, اس کے درمیان کی ایک کنیکٹیوٹی کا جو ہے نا ایک بہت بڑا ہب ہے, اور ساؤتھ ایشیا پرٹیکولرلی, تو سینٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا. تو اگر ہم ان سارے معاملات کو ٹھیک کر لیں, اور پھر اینڈ میں جو سب سے بڑا سوال آئے گا وہ آئے گا افغانستان کی گورنمنٹ کی ریکگنیشن. اگر اکانومی تھوڑی بہتر ہوتی ہے اور ان کے پاس ریونیو جنریٹ کرنے کی صلاحیت آنا شروع ہو جاتی ہے, میں انٹرم سیٹ اپ آف افغانستان کی بات کر رہا ہوں, تو اس سے وہ جو ہے وہ اپنی ریٹ کو اور بہتر کر سکتے ہیں. اور کچھ فیصلے ہیں جو ان کو کرنے پڑیں, جو کہ ہم پچھلے میرا خیال ہے 8-9 مہینوں میں اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں, کہ وہ 3-4 جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی بڑی ڈیمانڈز ہیں, اگر وہ ان کے اندر کچھ تھوڑی سی لچک دکھا دیں تو میرا خیال ہے بہت بڑا پوٹینشیل ہے اس ریجن کے اندر ترقی کا. ٹھیک ہے اجمل صاحب, یہ ذرا فرما دیجیے گا کہ جس طرح پاکستان اقدامات اٹھا رہا ہے افغانستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے یا اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو باقی ریجنل کنٹریز ہیں ان کو بھی ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے, ان کو بھی افغانستان کو تجارتی معاملات میں انگیج کرنا چاہیے تاکہ اس کی معیشت کو کچھ سہارا مل سکے؟ جی بالکل, مجھے لگتا ہے اور وہ اٹھا بھی رہے. ایک تو ایران جو ہے نا, ایران پہ تو ویسے پہلے سے سینکشن ہے اس کی, وہ تو اگست سے پہلے یعنی افغانستان میں طالبان گورنمنٹ آنے سے پہلے بھی افغانستان کے ساتھ کافی بزنس کر رہے تھے جی, اور کر رہے ہیں. سینٹرل ایشین کنٹریز نے افغانستان کو بڑا سپورٹ کیا ہے, اور پاکستان نے لوکل کرنسی پہ ایکسپورٹ کو الاؤ کیا, وہاں سے بھی ایزیلی امپورٹ ہو رہا ہے افغانستان کو. ایک سب سے بڑا پازیٹیو جو اور بڑا انیشیٹو لیا ہے وہ چائنا نے لیا ہے. چائنا مائن سیکٹر میں بڑی سپیڈلی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. افغانستان میں نے تو ایک کول کا ذکر کیا ہے. افغانستان میں ایک سروے کے مطابق $3,000 ارب کی ریزرو موجود ہے. تو اس میں آپ لیتھیم دیکھیں, دنیا میں سب سے امپورٹنٹ اور ایکسپینسو جو کمیوڈیٹی ہے وہ لیتھیم ہے, اس کو زیادہ ریزرو ہے. قالین بافی کے لحاظ سے بڑے مشہور ہیں افغانستان کے, جو قالین بافی کا جو صنعت ہے, کافی سے آگے بھی آپ ملٹی بلینز میں جا کے نا ہم افغانستان اور پاکستان کر سکتے ہیں. آپ سوپ سٹون دیکھے, ابھی پاکستان سے امپورٹ ہو رہے ہیں پاکستان کو, اور پاکستان اس کو پروسیس کر کے ری ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, کہ ایک تو افغانستان سے جو را مٹیریل آ رہا ہے, چاہے وہ فروٹ ہے, ویجیٹیبل ہے, وہ یہاں پہ پروسیس ہو کہ واپس افغانستان فنش گوڈز کی شکل میں جا رہے ہیں. اور
کے علاوہ ایک جو میں نے اس کے افغانستان سے امپورٹ کے لیے پاکستان کو ڈالر نہیں چاہیے. ایز پر بارٹر میکانزم آپ اس کو لوکل کرنسی میں امپورٹ کر سکتے ہیں. اور سوپ سٹون کا جو میں نے ذکر کیا اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, چائنا کو جا رہے ہیں, اٹلی کو جا رہے ہیں, یورپین کنٹریز ترکی کو جا رہے ہیں, اس کی مد میں پاکستان کو US ڈالر بھی مل رہے ہیں. تو یہ بہت اپرچونیٹیز ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملک پرومپٹ ایکشن لے کے اور اس کو اویل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آشمت صافی صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے, اپنے تجزیے سے آگاہ کیا. میں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام میں ساتھ دیا, آپ کا شکریہ, اور انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ نے کے بان.